کئی گھنٹے ان کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے کے بعد انہوں نے گھر کی راہ لی۔ راستے میں شاہراہ سے کسی ریلی کا گزر ہو رہا تھا۔ پورا راستہ بلاک تھا۔ عشاء کی اذانیں بھی ہو رہی تھیں۔ یار یہاں تو گھنٹے لگ جائیں گے۔ اشتر نے پریشانی سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ اشتر مجھے تو بھوک لگنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ انمول نے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے دہائی دی۔ اچھا کھاتے ہیں پھر کھانا۔ اشتر نے ارد گرد دیکھا، شاید کوئی ریسٹورنٹ نظر آ جائے۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اشتر نے بڑی مشکلوں سے اس ہجوم سے نکالی اور تھوڑا آگے جا کر ایک ریسٹورنٹ کے قریب روک دی۔ اشتر میں آج چاکلیٹ شیک پیوں گی، اشتر کا بازو پکڑتے ہوئے انمول نے فرمائش کی۔ ضرور، وہ مسکرا دیا اور اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ریسٹورنٹ میں رنگین لائٹس جل رہی تھیں۔ وہ صوفوں پر بیٹھے اور ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا۔ تسلی سے باتیں کرتے ہوئے دونوں نے کھانا کھایا۔ انمول کی خواہش کے عین مطابق اشتر نے چاکلیٹ شیک کا آرڈر دیا۔ 10 منٹ بعد انمول کے سامنے گلاس موجود تھا۔ اس نے بہت شوق سے شیک پیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کے انہوں نے گھر کی راہ لی۔ اشتر یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ اشتر نے نئے راستے پہ گاڑی موڑی تھی۔ گھر نہیں جانا کیا؟ گاڑی کی لائٹس آن کرتے ہوئے اشتر بولا۔ اشتر یہ راستہ تو بہت سنسان ہے۔ انمول کو ڈر لگا ارد گرد اندھیرا دیکھ کے۔ انمول یہی راستہ ہے اب گھر جانے کا۔ شاہراہ بلاک تھی، رات وہیں گزر جاتی۔ اشتر نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ اشتر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انمول گھبرانے لگی۔ سنسان اور اندھیرے راستے سے صرف گاڑی کی لائٹ سے سڑک تھوڑی سی نظر آ رہی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی فل سپیڈ سے۔ انمول بی بریو بیبی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈونٹ وری، پیار سے کہتے ہوئے اشتر نے انمول کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ انمول نے گھبراتے ہوئے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اچانک ان کی گاڑی سے کوئی بری شے ٹکرائی۔ اشتر! انمول کی گٹی گٹی چیخ برآمد ہوئی۔ اشتر نے بر وقت بریک لگائے۔ انمول ریلیکس، میں دیکھتا ہوں۔ اشتر کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھریں۔ انمول کا ہاتھ تسلی دینے والے انداز میں دباتے ہوئے اشتر تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی نیم برہنہ حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ اشتر نے لب بینچ کے رخ موڑا اور گھوم کر انمول کے پاس آ کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ انمول جلدی باہر آؤ، اشتر تیزی سے بولا۔ کیا ہوا؟ انمول کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ تم آؤ تو صحیح۔ اشتر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تیزی سے اتری، ڈرتے ڈرتے چلتی سامنے آئی۔ اشتر نے رخ موڑا ہوا تھا۔ آہ! انمول نے چیخ مار کے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے۔ انمول ریلیکس، اشتر نے اسے کندھوں سے تھاما۔ اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ اس پر اپنی چادر ڈالو، اشتر نے اسے سمجھایا۔ ہاں۔ انمول نے فوراً اپنی چادر اتاری اور نیچے بیٹھ کے اس پہ ڈالی۔ اس کے بال چہرے سے ہٹائے تو انمول کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اشتر! وہ رہانسی چلائی۔ کیا ہوا؟ وہ انمول کے پاس جھکا جس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اشتر! ماریا، وہ بمشکل بولی اور ذہن پر زور ڈالنے کے بعد یاد آیا کہ وہ کون ہے۔ او مائی گاڈ! اٹھو جلدی کرو، اشتر جلدی میں بولا۔ انمول نے خود پر قابو پاتے ہوئے اشتر کے ساتھ مل کے اس کے نڈال وجود کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ڈالا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اشتر نے گاڑی فل سپیڈ میں دوڑائی۔ انمول پریشانی کے عالم میں انگلیاں مروڑنے لگی تو کبھی ضبط کرتی، لب بھینچتی۔ گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ جلد ہی ایک نجی ہسپتال پہنچے۔ ماریا کو اسٹریچر پہ ڈال کر ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ انمول اور اشتر باہر کاریڈور میں ٹہلنے لگے۔ دونوں گھبرا رہے تھے۔ کافی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ابھی جو پیشنٹ لائی گئی ہیں وہ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ ڈاکٹر نے تھوک نگلتے پوچھا۔ میری کزن ہے، انمول فوراً بولی۔ پیشنٹ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، ڈاکٹر بولی۔ شی از دی وکٹم آف گینگ ریپ۔ ڈاکٹرنی کے الفاظ انمول اور اشتر کے کانوں میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گرے۔ لڑکھڑاتی انمول کو اشتر نے بروقت سنبھالا۔ کتنے لوگ تھے؟ اس بات کا اندازہ رپورٹ آنے کے بعد ہوگا۔ ہمیں پولیس کو بھی انفارم کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر رولز پر عمل کر رہا تھا۔ پولیس کے جھنجٹ کو چھوڑیں، یہ سارے معاملات میں خود ڈیل کروں گا۔ یہ بتائیں کہ لڑکی خطرے میں ہے؟ اشتر نے پوچھا۔
خطرے میں تو نہیں ہیں، ٹریٹمنٹ سے بہتر ہو جائیں گی۔ ہاں البتہ نارمل نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر نے بتایا۔ ان کے پیرنٹس ہیں تو ان کو بلوا لیں، ڈاکٹر نے کہا اور چلی گئی۔ اشتر نے نچلا لب دانتوں سے کاٹا اور انمول کو بٹھایا جس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ میں اعجاز صاحب کو فون کروں؟ میرے پاس ان کا نمبر ہے۔ اشتر نے انمول سے پوچھ کر فون نکالا۔ ہاں ضروری ہے۔ انمول نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلتی ہوئی اشتر کے سر ہلانے پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ تینوں شکست خوردہ سے اپنے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تالیہ بت بنی آسمان کو گھور رہی تھی۔ اعجاز تخت پر بیٹھے زمین تک رہے تھے اور معیز افسردگی سے ماں باپ کی حالتیں دیکھ رہا تھا جو جیتے جی مر گئے تھے۔ حال تو اس کا بھی کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن اس نے ماں باپ کے لیے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ لاڈلی بہن کی شادی کے بعد بڑی خوشی خوشی اگلے دن ناشتہ لے کر پہنچے تھے، لیکن جس گھر میں رخصت کر کے اسے بھیجا گیا تھا وہاں تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ حیرت ہوئی کہ صبح صبح کہاں چلے گئے۔ فون کیا تو نمبر بند تھے۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ گھر ثانیہ کئی سال پہلے ہی بیچ چکی تھی، اور جسے بیچا تھا اس نے کچھ دنوں کے لیے لیا تھا کیونکہ وہ خود اپنی فیملی کو لے کر کہیں جا رہا تھا، اسی لیے بخوشی انہیں دے گیا۔ بس پھر اس دن سے دونوں باپ بیٹوں کے روزانہ تھانے کے چکر لگتے تھے اور ان کی لگتے جگر کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تالیہ اس دن سے مرجھا گئی تھی۔ بیٹی کی یادوں نے کملا کر رکھ دیا تھا اور اعجاز کی آنکھیں آنسو بہاتے بہاتے خشک ہو گئی تھیں۔ دونوں میاں بیوی کو وہ خود غرض یاد آ رہی تھی جو انمول سے کی تھی۔ کسی فلم کے منظر کی طرح سب ان کے سامنے چلتا رہتا۔ بجتے موبائل نے اعجاز کی توجہ زمین سے ہٹائی۔ تالیہ بھی چونکی۔ کس کا فون ہے بابا؟ معیز کے چہرے پہ حیرانی دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ علی اشتر فون کر رہا ہے۔ اعجاز کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ کیوں؟ تالیہ کا دل لرزنے لگا۔ یہ تو اٹھانے سے پتہ چلے گا۔ معیز زمین سے اٹھ کر دونوں کے قریب آیا۔ فون بج بج کے بند ہو گیا۔ بابا اٹھاتے تو، اتنے عرصے میں پہلی بار فون کر رہا ہے، اٹھا کے تو دیکھیں۔ معیز حیرت زدہ تھا۔ تب ہی ایک بار پھر فون بجا۔ ہیلو؟ اعجاز نے فوراً کال پک کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ ان کی نحیف آواز اشتر کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اعجاز احمد؟ اشتر نے نہ جانے کیوں تصدیق چاہی۔ ہاں علی اشتر بولو۔ وہ دوسری طرف سے اعجاز نے نام لیا تو اسے یقین ہو گیا۔ اعجاز صاحب آپ کو ایک ہاسپٹل کی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، پلیز جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہاں پہنچیں۔ اشتر انمول کو دیکھتے ہوئے عجلت میں بولا۔ ہاسپٹل کیوں؟ ان کا دل کانپنے لگا۔ یہ سب میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتا، آپ ہاسپٹل پہنچے، لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ اشتر نے کہتے ہی کال کٹ کی اور انہیں ہاسپٹل کی لوکیشن بھیجی۔ کیا ہوا بابا؟ اعجاز کے فون رکھتے ہی معیز بولا۔ کہہ رہا ہے ہاسپٹل کی لوکیشن بھیج رہا ہوں، جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہنچ جائیں، وہ بتا رہے تھے، اور اسی اثناء میں موبائل کی ٹون بجی۔ لوکیشن انہیں سینڈ کی گئی تھی۔ یا اللہ خیر، ہاسپٹل کیوں؟ تالیہ گھبرانے لگی۔ شاید انمول کو کچھ ہو گیا ہے۔ اعجاز کو یہی سمجھ آئی۔ میری ہمت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی، آپ لوگ چلے جائیں۔ تالیہ نے سر نفی میں ہلاتے منع کر دیا۔ میں کس منہ سے اس کا سامنا کروں گا؟ معیز کا سر جھک گیا۔ ارے بھائی چل کے دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے، کیا پتا انمول کو ہماری ضرورت ہو اور یہی وقت گناہوں کے کفارے کا ہے۔ اعجاز نم آنکھیں لیے کھڑے ہوئے۔ چلو تم لوگ میرے ساتھ۔ اعجاز کے کہتے ہی دونوں راضی ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں گھر سے نکل گئے۔ انمول پلیز سنبھالو خود کو، تم ہمت ہار جاؤ گی تو انہیں کیسے سنبھالو گی؟ ماریا کی اذیت کا تصور کرتے ہی انمول تڑپ کر رونے لگ گئی۔ اشتر اسے کندھے سے لگائے چپ کروا رہا تھا۔ دور کھڑے تینوں نفوس بہت غور سے دیکھ رہے تھے اشتر کو۔ اشتر کا دھیان ان کی طرف قطعی نہیں۔ اشتر یہ سب کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ اتنی اذیت؟ اشتر کا نام لیتی وہ بلند آواز میں روتی بولی، اور اشتر نام سنتے ہی ان تینوں نے اپنی سوچوں پہ یقین کی مہر لگا دی۔ میری جان حوصلہ رکھو، اس طرح کمزور نہیں پڑو، جانتا ہوں کٹھن وقت ہے لیکن پلیز ہمت کرو۔ اشتر نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے محبت سے کہا، اور اس پر پریشانی میں بھی مسکراتے ہوئے اشتر نے انمول کے آنسو صاف کیے۔ میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اشتر اس کا گال تھپتھپاتا کھڑا ہوا۔
جلدی آئیے گا۔ اس نے آنکھیں رگڑی۔ اشتر سر کو جبنش دیتا دائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی کونے میں کھڑے تینوں میں سے ایک عورت انمول کے پاس آئی، پیچھے پیچھے مرد بھی۔ بیٹی سنو، اس عورت نے انمول کو مخاطب کیا۔ اشتر جس طرف مڑا تھا اس سمت دیکھتی انمول نے عورت کی پکار پہ اسے دیکھا۔ جی؟ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی اور دھچکا اس وقت جب لگا جب مرد کو دیکھا۔ وہ وہاں بھی آ گیا۔ انمول سوچنے لگی۔ ابھی ایک لڑکا تھا تمہارے ساتھ، وہ کون ہے؟ اس عورت نے پوچھا۔ شوہر ہے میرے، انمول کاٹدار لہجے میں بولی۔ ماریا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے اسے خوفزدہ کیا تھا۔ اسے سامنے کھڑے مرد سے خوف آنے لگا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اب کی عورت کے پیچھے کھڑے مرد نے پوچھا۔ انمول کھڑی ہو گئی۔ علی اشتر۔ جواب دیتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہیں مڑ گئی جہاں اشتر مڑا تھا۔ وہ تینوں نے اس کے پیچھے آنے لگے۔ عورت کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ انمول نے مڑ کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے تھے۔ انمول تیز قدموں سے لب بینچتی چل رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آتے اشتر سے ٹکرا گئی۔ اس نے سرعت سے اسے سنبھالا۔ میری جان کیا ہوا؟ انمول کے چہرے کا رنگ فک تھا۔ اشتر کو دیکھتے ہی سارا خوف دور ہو گیا۔ اشتر وہ لوگ اور فقیر، انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی انمول اشتر سے چپک گئی۔ اس کی انگلی کے تعاقب میں اشتر نے نگاہ ہٹائی اور سامنے ہی اس کے مجرم کھڑے تھے۔ اس کا چہرہ یکایک سپاٹ ہو گیا۔ چہرے پہ سختی داڑ آئی اور حیرت کا جھٹکا لگا جب اپنے باپ کے دائیں ہاتھ میں بیساکھی دیکھی، حلیہ دیکھا۔ فقیر اشتر کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں جم گئے تھے۔ انمول، یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اشتر نے اپنے بازو کے حلقے میں کھڑی انمول کو دوسرے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل دی۔ آپ جیسے ہی اٹھ کے گئے یہ عورت میرے سامنے آئی اور پوچھنے لگی کہ تمہارے ساتھ جو لڑکا تھا وہ کون ہے اور نام کیا ہے؟ میں اٹھ کر یہاں آئی تو پیچھے پیچھے آنے لگی، دیکھے اب بھی یہی آ رہی ہیں۔ انمول نے پانی کی بوتل لیتے ہوئے اشتر کو بتایا۔ آنے دو، اشتر نے ان تینوں کو گھورتے کہا جو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ان کے قریب آ رہے تھے۔ علی میرا بچہ، شمیم کی آواز میں طرب تھی۔ وہ باہیں پھیلائے اشتر کی طرف دوڑی۔ انمول کو فوراً سمجھ آئی کہ یہ کون ہے۔ اس نے اشتر کا چہرہ دیکھا جو کہ سپاٹ تھا، چہرے پر ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ رک جائیں وہیں، درستگی سے کہتے ہوئے اشتر نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ماں کو قریب آنے سے باز رکھا۔ اشتر سے چند قدم کی دوری پر اس کے پیروں کو بریک لگ گئی۔ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ میں تمہاری ماں، تمہیں کبھی نہیں بھولی، تمہیں تمہاری آنکھوں سے پہچان گئی ہوں، وہ روتی ہوئی بولی۔ اس تڑپتی بے صبری ماں کو برسوں بعد بیٹا ملا تھا۔ وہ اس کو دیوانہ وار چومنا چاہتی تھی، اسے سینے میں بینچنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا، اس نے تو قریب آنے سے بھی روک دیا۔ کہہ رہا ہوں رک جائیں وہیں پر۔ اشتر نے ہسپتال کا لحاظ کرتے ہوئے دھیمی آواز رکھی، البتہ لہجہ بے حد سرد تھا۔ انمول کبھی اشتر کو تو کبھی اس کی ماں کو دیکھتی۔ شمی چلو، شاید ہمیں پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہے، یہ ہمارا اشتر نہیں ہے۔ مجید نے پیچھے سے آ کر بیوی کو کندھوں سے تھاما۔ ارے نہیں مجید اقبال، میری یادداشت سلامت ہے، پہچانتا ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ بالکل ٹھیک پہچانے ہیں، میں علی اشتر ہوں، اور آپ کے پیچھے جو شخص کھڑا ہے اسے بھی پہچان گیا ہوں، جو بدقسمتی سے میرا باپ ہے۔ سکون سے کہتے ہوئے اس نے شمیم کی طرف میں اضافہ کر دیا اور جمشید کا سر جھکا دیا۔ انمول منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ علی آجا ماں کے پاس، شمیم نے تڑپتے ہوئے باہیں واہ کی۔ میں وہ 5 سالہ علی نہیں ہوں جسے ماں کی ضرورت تھی۔ مسکراتے ہوئے اشتر نے انہیں دیکھا۔ شمیم کے دل پر ان لفظوں نے گہرا وار کیا۔ چلو، اشتر انمول کو لے کر مڑا۔ علی بیٹا رک جاؤ، مجید نے روکا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ انمول اور اشتر رک گئے۔ پہچان چکے ہو جب تو کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تمہاری ماں بہت تڑپی ہے، مت کرو ایسے، وہ مر جائے گی۔ شمیم کو سکتے میں دے کے مجید بولا، تو یہ اس وقت کیوں نہیں سوچا جب مجھے ان سے الگ کرنے پر تلے ہوئے تھے؟ اشتر نے دانت پیستے ہوئے جوابی وار کیا۔ علی میرے بچے ایسا نہیں کر۔ شمیم پھوٹ پھوٹ کے رو دی اور ساتھ ہی رشک سے انمول کو دیکھا جسے وہ اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو آپ لوگوں کی بکواس سننے بیٹھ جاؤں، صاف صاف بتا دیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اشتر ان لوگوں کے ساتھ وقت کا ضیاع نہیں چاہتا تھا، نہ ہی اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی جگہ باقی تھی۔
اس لیے دو ٹوک بات کی۔ اس کے کاٹدار لہجے نے تینوں کے دل کاٹ دیے تھے۔ اب وقت گزر چکا، یہ کانٹے انہوں نے خود بوئے تھے۔ جب چننے بیٹھے تو لہو لہان ہو گئے۔ کاش بونے سے پہلے کچھ سوچ لیتے کہ بو کیا رہے ہیں، تو کٹائی کے وقت اس درد سے نہ گزرتے۔ علی ماں کی جان اسے معاف۔ ارے پلیز یہ معافی تلافی کا اہتمام نہ کریں۔ شمیم کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اشتر نے بات کاٹ دی۔ بیٹا ہمیں معاف کر دو، مجید تیزی سے بول پڑا۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ لوگوں کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن یہ دل انمول کی محبت سے بھرا تھا۔ آہستگی سے مسکراتے وہ بولا، اور اس کے بازو کے حلقے میں کھڑی انمول نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پاکیزہ جذبوں اور محبتوں کے آگے اس کے دل میں حرام چیزوں کی جگہ نہیں تھی۔ کتیلی نگاہ سب پہ ڈال کے وہ سخت جملہ استعمال کر گیا۔ علی خدا گواہ ہے، جس دن سے تم گئے تھے اس دن سے میں نے ایک بھی دن چین کا نہیں گزارا۔ سوچتی رہتی تھی کہ تم کہاں ہوگے، کس حال میں ہوگے۔ اب ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے ہو، اتنے خوبصورت، اتنے حسین۔ شمیم تڑپ رہی تھی اپنے حسین ہبرو بیٹے کو لپٹانے کے لیے۔ ہم نے اپنے کیے کی بہت بڑی سزا سہی ہے بیٹا، تمہارا وجود مجھے گوارا نہیں تھا۔ دیکھو اللہ نے مجھے ساری زندگی اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، اپنی ساری جمع پونجی علاج پہ لٹا دی، لیکن میں اس نعمت سے محروم رہا۔ ہم دونوں نے تمہیں کھونے کی بہت بڑی سزا چکائی ہے۔ مجید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اشتر نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ ضعیف چہرے پہ شرمندگی، کرب اور اذیت تھی، ٹھیک ویسی جیسے کبھی اس کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ اللہ کا انصاف ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھ لیں آج میری ٹانگ میں جو لڑکھڑاہٹ تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ اب تو آپ لوگ مجھے لولا لنگڑا کچھ نہیں کہہ سکتے نا؟ اشتر نے طنز کیا اور تینوں کے دل جیسے مٹھی میں جکڑ گئے۔ میں آپ لوگوں کو معاف کر کے اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں۔ میرے دل میں ذرا بھی گنجائش باقی ہوتی تو ضرور سوچتا۔ آپ لوگ میرا ماضی تھے اور اس ماضی کو میں بھلا چکا ہوں۔ میرے پیچھے خود کو خوار مت کریں، اپنی زندگی سکون سے جئیں اور مجھے بھی جینے دیں۔ میں آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ امید کرتا ہوں آئندہ میرے راستے میں نہیں آئیں گے۔ مسکرا کر ان کا دل جلاتے ہوئے وہ انمول کو لیے مڑ گیا۔ علی، باپ نے پکارا۔ وہ لب بینچتا مڑا۔ ہو سکے تو اس بے رحم باپ کو معاف کر دینا۔ معافی کے قابل تو میں نہیں ہوں، لیکن شاید تمہاری معافی سے میری اذیتوں میں کچھ کمی ہو جائے۔ آج میں ایک فقیر ہوں، مانگتا پھرتا ہوں لوگوں سے۔ پتہ ہے اس بچی کو ہم نے بہت دعائیں دی ہیں، جب ملتی تھی کچھ نہ کچھ دے جاتی تھی، اور اس دن ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ دیکھو یہ تو میری بہو نکلی، اللہ نے کیسی سزا دی مجھے۔ جمشید کی آنکھوں سے متواتر گرے آنسو، پھٹے بوسیدہ کپڑے، گندا بدن، ہاتھ میں بیساکھی، داڑھی اور بال بڑے ہوئے، براؤن آنکھیں جو اشتر کی جیسی تھیں، ان میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اشتر کو سمجھ آئی کہ انمول جس فقیر کا اسے بتا رہی تھی وہ اس کا باپ ہے۔ تمہیں لولا لنگڑا کہتا تھا، آج خود لنگڑا ہوں۔ تمہیں کبھی بیٹوں کی طرح نہیں چاہا، یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میرا سہارا نہیں بن سکتے۔ اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، وہ پاگل ہے، اسے زنجیروں سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں۔ اور جسے دھتکار کے پھینک دیا تھا، اسے تو آج دنیا جانتی ہے۔ وہ اپنی سزائیں بتاتا سسک پڑا۔ اشتر انمول کو اس کے بیٹے کا سن کر بے حد افسوس ہوا۔ انمول کے گرد سے اپنا بازو ہٹا کر وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے جمشید کے قریب آیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ نے تو کبھی اپنے لمس سے آشنا ہی نہیں کروایا، تو شکوہ کیسا؟ ہاں افسوس ہوا سن کر جو کچھ گزرا آپ پر، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بھی معاف کیا جمشید علی۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بیساکھی دیکھ کے وہ بولا۔ جمشید حسرت سے کریل جوان بیٹے کو دیکھنے لگا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے خود بہت دور کر دیا تھا۔ میں آپ تینوں کو معاف کرتا ہوں، مہربانی کر کے آئندہ میرے راستے میں نہیں آئیے گا۔ ان تینوں کو تنبیہ کرتا وہ انمول کا ہاتھ پکڑ کے چلا گیا اور ان تینوں کو سسکتا چھوڑ گیا۔ علی، شمیم اسے پکارتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجید نے روتے ہوئے اسے خود میں سمیٹا۔ شمی ہم کھو چکے ہیں اسے، وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اب نہیں ملے گا ہمیں۔ شمیم کا سر سہلاتے ہوئے مجید نے کہا۔ تینوں وہاں بیٹھے روتے رہے۔ یہ آنسو ان کا مقدر بن گئے تھے، اور اپنے مقدر میں آنسو انہوں نے خود لکھے تھے۔ مجید اپنے چیک اپ کے لیے شمیم کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر بھیک مانگتا جمشید شمیم کو پہچانتے ہی اس کے پیچھے لپکا تھا
اور اس سے علی کا ہی پوچھا تھا، اور پھر انہیں اشتر نظر آیا۔ شمیم اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی اور ان کے پیچھے گئی تھی، مگر وہ 5 سالہ علی اشتر نہیں تھا جو ماں کو دیکھ کے دوڑتا ہوا بھاگتا چلا تھا۔ یہ علی اشتر تو ماں سے دور ہو گیا تھا، بہت دور۔ تینوں وہاں بیٹھے اپنے مقدروں کو روتے رہے۔